آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج کل ملک میں بات چل رہی ہے نئے صوبوں کی، اور اس بارے میں شہباز شریف صاحب بیان دینے کے بعد انہیں ریٹریکٹ کرنا پڑا کہ سندھ میں بھی نئے صوبے ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ چکے ہیں کہ سرائیکی صوبے کا ڈیمانڈ اپنے نئے مینیفیسٹو میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل کرے گی۔ مسلم لیگ نواز کے دفاتر کراچی میں آج ان پہ حملہ بھی ہوا، اور یہ اس بات کا ریئیکشن تھا جو شہباز شریف کو ایٹریبیوٹ کی گئی۔ آخر صوبوں کی سیاست ہے کیا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہے ہاشم بابر صاحب، جو سینئر رہنما ہے عوامی نیشنل پارٹی کے اور اس کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر عظمیٰ بخاری صاحبہ، اور مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کے لیے خرم دستگیر صاحب کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہاشم بابر صاحب، آخر یہ صوبوں کی سیاست ہے کیا؟ صوبوں کی سیاست جو ہے، اگر دیکھا جائے کہ ہمارے پاس آئین میں پروویژنز موجود ہوتی ہیں، اگر کوئی نیا صوبہ بننا ہے تو جیسے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ آئندہ اپنے منشور میں وہ سرائیکی صوبہ جو ہے وہ اس میں رکھیں گے، تو وہ ان کے منشور میں ہوگا، اور اگر کسی صوبے نے بننا ہے تو آئین کے تحت جو ہے بالکل پروویژنز موجود ہیں 2/3 میجورٹی سے۔ اگر کوئی بل پاس میجورٹی اس اسمبلی کی بھی اور سینٹ نیشنل اسمبلی سینٹ اور میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی بھی شامل ہو جاتی ہے اور سینٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ان میں پارلیمنٹ کے وہ ممبران جو خود اپنے علاقے کے لیے تو لیجسلیشن نہیں کر سکتے لیکن باقی پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں، اور وہ فاٹا کے ممبران ہیں، وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اور 2/3 میجورٹی سے ایک آئین میں جو ہے جو بات ہو جاتی ہے تو اسے نیا صوبہ بھی بن سکتا ہے، ایک صوبہ 2 حصوں میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مطالبات کے لیے تشدد، وائلنس، سٹریٹ ایجیٹیشن، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے منشور میں اگر کوئی ڈالنا چاہے کہ ہم نیا صوبہ بنائیں گے، یا اپنے منشور میں اگر کوئی یہ ڈالنا چاہے کہ ہم نیا صوبہ بننے نہیں دیں گے، وہ مینڈیٹ جو ہے پبلک ان کو دے دے گی، اور اس مینڈیٹ کے مطابق جب وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے تو یہی تو سیاست ہوتی ہے، چاہے وہ آج 4 صوبے ہیں، کل 5 بھی بن سکتے ہیں، 6 بھی بن سکتے ہیں۔ ہمیں اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا اگر کوئی نیا صوبہ جو ہے آئین کے مطابق بن جائے۔ بالکل۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ نے ہاشم بابر صاحب کو سنا، اگر آئین کے مطابق چیزیں بنتی ہیں تو اس میں کسی کو مسئلہ نہیں، تو شہباز شریف صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو کہ بظاہر انہوں نے کلیریفائی کرنے کی بھی کوشش کی، اس سے مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے ارشد، بڑی بات کلیئر ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے، چونکہ وہ صوبہ پنجاب کی صرف پارٹی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ صوبہ پنجاب کے ڈویژن سے جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ میں کمی آئے گی، یا ان کی سیاست جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہو جائے گی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نامناسب رویہ ہے۔ ابھی جو آپ ہاشم بابر صاحب سے جیسے آپ کہہ رہے تھے، ہی از رائٹ کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ جو ہے، جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ پہ مشتمل ہوتی ہے، وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن میں چینج کر سکتی ہے۔ ہم نے 17 امینڈمنٹ دیکھی، پھر اب 18 امینڈمنٹ بھی ہوئی، اور وہ تمام کنسنسس کے ساتھ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم نے خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ نام دیا، اس کی شناخت دی۔ اسی طرح، اور یہ آج کا مطالبہ نہیں ہے، جو پنجاب کا مطالبہ ہے یہ پچھلے بہت سالوں سے یہ مطالبہ ہے، بلکہ 8-10 سال سے اگر میں کہوں کہ یہ مطالبہ زیادہ فورسفلی سامنے آیا ہے۔ سرائیکستان کے صوبے کی بات تو 8-10 سال سے بڑی زور سے شور سے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہاولپور والے جو ہیں، انہوں نے اپنا صوبہ بہاولپور بنانے کے لیے ایک علیحدہ موومنٹ شروع کی ہوئی ہے۔ سو یہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور آپ ہمارے ہمسایہ ملک اگر انڈیا کی مثال لیں کہ انہوں نے بھی اپنے پنجاب، ایک اپنا جو صوبہ تھا جو بہت بڑا صوبہ تھا، اس کو بھی انہوں نے بائفرکیٹ کر دیا ہے۔ دیکھیے، عام آدمی کی پرابلمز کا سلوشن جو ہے وہ اب یقیناً جو جنوبی پنجاب کی محرومیاں ہیں جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، جس کے اوپر خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ بہت زیادہ محرومی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے جنوبی پنجاب کے نمائندوں کے اندر سے۔ اور آج بھی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ آج ہمارے ایک ممبر جو ہیں گورچانی صاحب، ان کا نام ہے، ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے، آج وہ کالے کپڑے پہن کر اور تخت قیدی لاہور کے وہ ایک بڑا سا بیج لگا کر ہاؤس کے اندر پھر رہے تھے اور اپنا ایجیٹیشن کر رہے تھے۔ سو اگر تو کہیں بھی ہمارا تو بڑا کیٹیگورک نظریہ ہے ارشد صاحب کہ جہاں صوبوں یہ ملک چلانا جو ہے، جمہوریت کی سینس یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور اگر لوگ چاہتے ہیں، اگر وہاں صوبے کے عوام اپنے لیے ڈویژن چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کا کاؤنٹر اٹیک کیا نکالا سی ایم صاحب نے؟ ایک تو وہ چائنا سے نئے نئے تشریف لائے ہیں، ان کو شاید حالات کا اندازہ ہی نہیں ہے،
اور حالات کا وہ اندازہ کرنا بھی نہیں چاہتے انفارچونیٹلی مختلف ریزنز کی وجوہات پر, کیونکہ ہاؤس میں بھی آنا وہ مناسب نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں میری توہین ہے ہاؤس میں آنا. سو یہ باتیں ان کو حقائق کا اندازہ ہی نہیں ہے. سندھ کے اندر انہوں نے جو بات کی اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ ناٹ اے سنگل پارٹی اس نے ان کے اس بیان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے, اور کبھی آپ نے سندھ سے علیحدگی کی بات سنی, کبھی آپ نے سندھ میں کسی علیحدہ صوبہ بننے کی بات کی. پنجاب میں تو یہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے, اور اگر عوام کی ڈیمانڈ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو, جس کی میں ممبر ہوں, مجھے فخر ہے کہ میری پارٹی جو ہے وہ عوام کی سیاست پہ بلیو کرتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ نے کہا عوام کی سیاست ہونی چاہیے, لیکن اس میں تو پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ بھی آ رہی ہے. کیو لیگ کے ساتھ آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں, ان کے کچھ ممبران ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور اس پہ بارگیننگ اسی چیز پہ ہو رہی ہے کہ اگر سرائیکی صوبے پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے جوائن کریں گے. تو یہ عوام کی سیاست ہے, اور آپ اگر ان پرنسپل اس پہ ایگری کر بھی لیا جائے تو کیا جو نئے صوبے بنیں گے اس کے لیے ہمارے پاس وسائل ہیں, بجٹ ایلوکیشن ہمیں نہیں کرنی پڑے گی, نئے بیوروکریٹک سٹرکچرز بنانے پڑیں گے؟ کیا ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اسے افورڈ کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے, پہلے تو بات یہ ہے کہ کیو لیگ کے ساتھ جہاں آپ نے بات کرنے کی بات کی, تو ہم تو ہر پولیٹیکل پارٹی سے بات کر رہے ہیں. ہم نے تو نون لیگ سے بھی بات کی جو کل تک بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک کہا کرتے تھے. ہم نے تو ان کے ساتھ بھی مفاہمت کی بات کی, نون لیگ کے ساتھ جنہوں نے 11 سال آصف زرداری صاحب کو جیل میں رکھا. ہم تو ہر ایک سے مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, اور قومی حکومت کا جو یہ ایک فارمولا اور یہ جو ایک بات تھی, یہ چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے پہلی دفعہ آئی تھی. لیکن اس میں رضا ربانی صاحب کو اور آپ کی اپنی پارٹی کے بہت سے لوگوں کو آبجیکشنز بھی ہیں, اور رضا ربانی صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ علیحدگی اختیار کر لیں گے. دیکھیے, پارٹیز کے اندر یقیناً جمہوریت یہی حسن ہے اس کا کہ ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق ہے, اور ہر انسان ہم اپنی رائے دیتے ہیں جن ایشوز کے اوپر ہمیں رائے دینی ہوتی ہے, اور اس کے بعد یقیناً جو پارٹی فیصلہ کرتی ہے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے, یقیناً اس کے اوپر ڈسپلن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہاں کیو لیگ کے لوگ بات کر رہے ہیں, تو یقیناً اس علاقے کی ڈیمانڈ ہے. صاحب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. عظمیٰ بخاری صاحب, کیا یہ وہی کیو لیگ ہے جس کو زرداری صاحب نے قاتل لیگ بھی کہا تھا, یا وہ کوئی اور لیگ تھی؟ جی دیکھیے, میں نے جیسے پہلے بھی جواب دیا, بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہمارے بارے میں بھی, اور ہم نے بھی ان کے بارے میں اس کی ایکسپلینیشن آ چکی ہے کہ قاتل لیگ وہ لیگ تھی جس کو مشرف ہیڈ کر رہے تھے. اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے مشرف صاحب کو اب لانے کی بات ہو رہی ہے, جس طرح سے محترمہ کے ٹرائل میں وہ جو ہے پرنسپل ایکیوز بن رہے ہیں, تو یہ تمام سچویشنز آپ کے سامنے ہیں. لیکن مجھے بات اگر کمپلیٹ کرنے دیں ایک جملہ, کہ اس وقت جنوبی پنجاب کا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ وہاں پر جس کو سیاست کرنی ہے اس کو علیحدہ صوبے کی بات کرنی ہوگی. اور اسی ایشو کو میں سمجھتی ہوں کہ مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ ایم این ایز کیو لیگ کے جو ہیں جو اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر جو ہے ہمیں شامل ہونا چاہیے, تو یقیناً ہماری تو پہلے سے پالیسی ہے کہ ہم اس کو نیا صوبہ جو ہے وہ اس کو اپنے مینیفیسٹو میں شامل کریں گے. جہاں تک آپ نے ریسورسز کی بات کی, یقیناً یہ ایک ایسا اہم ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر ہم نے اسی لیے اگلے الیکشنز کی بات کی کہ ہم مینیفیسٹو میں اس کو رکھیں گے. عوام اگر ہمیں پذیر رائے دے گی تو یقیناً اگر گلگت بلتستان اور باقی جو ہیں صوبے ان کو وہ کیا جا سکتا ہے, تو وائی ناٹ جو جنوبی پنجاب ہے اس کا بھی جنوبی پنجاب اور باقی جگہ پہ, اور اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہوں گی, ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی, اس پہ ناظرین بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.